میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا نا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا اقتدار، ساری کائنات کی دولت، ساری کائنات کی عزت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ آپ کے ساتھ وہ ہوگا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کرنے کے لیے کہہ دیا، اس چیز کو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روک دیا، اس چیز سے رک جانا، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ اس میں سوالات کرنا، اس میں سوچنا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کرو، کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کعبہ ہے، اس کے گرد آپ کو گھومنا ہے، گھومنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، کرنی ہے نا؟ تو نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، دینی ہے۔ اس کے اندر حیلے نکالنا، بہانے نکالنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کسی بھی گناہ کو ترک کر دیا، کسی بھی گناہ کو چھوڑ دیا، کسی بھی حرام کاروبار کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، تو جان لو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب پہنچ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ آپ کا رب ہے، وہ اس کا ہر کام حکمت والا ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ والوں کا یہی معمول ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چٹیل میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دو، حضرت ابراہیم فوراً نکل گئے، وہاں پر چھوڑ بھی دیا، ریٹرن بھی آ گئے، کوئی سوال نہیں۔ یہ وہاں پر وہ چٹیل میدان جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہاں پر پانی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، چڑیا تک وہاں پر نہیں، زندگی کا نام و نشان نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر کے ریٹرن بھی جا رہے، سوال تک نہ کیا کہ مولا یہ جئیں گے کیسے، مولا اسے پانی کیسے ملے گا، کوئی سوال نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ چاہے ریگستان سے پانی کا چشمہ جاری کر دے، جو کہ اللہ نے کیا، یہ ویرانے کو آباد کر سکتا ہے، آبادی کو کھنڈرات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا یقین تھا، یقین کامل تھا کہ اس کا حکم ہے تو اس حکم میں حکمت ضرور ہوگی، اس کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، ظاہری طور پر نقصان معلوم ہو رہا ہے لیکن فائدہ ضرور اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں سے چشمے کو جاری فرمایا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے مکہ شہر کو وہاں پر آباد فرمایا۔ تو اللہ کے لیے ترک کرنا، اللہ کے لیے چھوڑنا، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادہم، نام کی مناسبت بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھے، لیکن فقیری کی زندگی اختیار کر لی تھی، تخت و تاج کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، بادشاہ چھوڑی تھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے کیسی سلطنت کا مالک آپ کو بنایا تھا، دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادہم نے سلطنت چھوڑی تھی، ایک وزیر گزر رہا تھا، حضرت ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اپنی گدڑی سی رہے تھے، شاہانہ طرز عمل بھی اس وزیر نے دیکھا تھا، فقیری کی زندگی بھی دیکھ رہا ہے، گدڑی سی رہے تھے، دل ہی دل میں سوچا کہ بادشاہت کو چھوڑ کر، حکومت کو چھوڑ کر یہ کیا زندگی اختیار کر لی کہ گدڑی سیتے بیٹھے۔ ہائے ہائے ہائے، فقیروں کو، اپنے ولیوں کو اللہ تعالیٰ اتنا علم عطا کرتا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں بندے کے دل کی بات۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جو ہے اس کے دل کی بات جان لی اور اس کو بلایا اپنے قریب، کہا ادھر آ، اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی سوئی جس سے گدڑی سی رہے تھے وہ دریا میں پھینکی۔ دریا میں پھینکنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مجھے میری سوئی واپس چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ میں لے کر کے باہر ہیں۔
تو کہا کہ مالک مجھے تو اپنی ہی سوئی چاہیے، وہ جس سے میں گدڑی سی رہا تھا۔ ایک مچھلی آئی اور حضرت ابراہیم بن ادم کی جو سوئی تھی وہ لا کر کے حضرت ابراہیم بن ادم کو دی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس وزیر سے کہا بتا کیا یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حکومت اچھی ہے، بتا کیا یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حقیر حکومت اچھی ہے۔ وہ وزیر سمجھ گیا، وہاں سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب کسی چیز کو ترک کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قدر حکومت عطا فرماتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ چھوڑ کر دیکھو گناہ اللہ کے لیے، چھوڑ کر دیکھو حرام کاری اللہ کے لیے، چھوڑ کر دیکھو بے حیائی، بے پردگی، زنا اور فحش گوئی اللہ کے لیے۔ اللہ وہ مقام عطا کرے گا، وہ کامیابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔